قرآن مقدس کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ آ گیا اللہ کی طرف سے نور اور کھلی ہوئی کتاب۔ علامہ طبرانی تحریر فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں عشاء کی نماز کے بعد مسجد نبوی کے صحن میں آقائے رحمت اپنے دست مبارک کو اپنے سر مبارک کے وہ سہارا دے کر آرام فرما رہے تھے، اور وہ رات 14ویں رات کی تھی، یعنی اس دن 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب طلوع مبارک پر میری نگاہ پڑی تو ایک عجیب روشنی، اور کمال یہ ہے کہ اس روشنی کے اندر ایک عجیب سرور، ایک عجیب کیفیت، اور اسی بے ساختگی کے عالم میں جب میری نگاہ 14ویں رات کے چاند پر پڑی تو وہ بھی ایک چھوٹا سا ٹکڑا پورے مدینے کو منور کیے ہوا تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تذبذب کا شکار ہو گیا کہ ایک طرف طلوع مصطفیٰ سے جو نور خارج ہو رہا تھا میری آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا، میرے دل کو مسرور کر رہا تھا، اور دوسری طرف 14ویں رات کا چاند سارے مدینے کو ٹھنڈا کر رہا تھا۔ چند ساعت بھی نہیں گزرے تھے، چند منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور چاند پر چھا گیا۔ 14ویں رات کا چاند اندھیرا ہو گیا، طلوع مصطفیٰ کا نور سارے مدینے کو۔ یہی حضرت ابو ہریرہ ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے دیکھا کہ میرے آقا، میرے محبوب بہت ہی خوش مزاج ہیں۔ آج نوجوانوں، ہماری قوم سے تہذیب ختم ہو گئی، اس وجہ کر دنیا کی ذلیل اور رسوا قوم بن گئے۔ حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں جبکہ نہایت چہیتے بڑے قریبی صحابی، لیکن حضرت ابو ہریرہ جو فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے اپنے محبوب کو خوش مزاج پایا، اس وقت میں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ساری کائنات، ذرہ، چاند، ستارے، ساری کی مخلوق، ساری کی ساری رب کائنات نے پیدا کیا، لیکن یا رسول اللہ سب سے پہلی تخلیق، سب سے پہلی شاہکار جو رب کائنات سے ہوئی، اے الہ العالمین، وہ کون سی تخلیق ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، میرے آقا نے حضرت ابو ہریرہ سے ارشاد فرمایا، اولو ما خلق اللہ نوری، اے ابو ہریرہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنی مخلوقات کو پیدا کیا، یہ ساری دنیا کو سجایا، ان تمام مخلوقات کے اندر جو سب سے پہلی شے ہے وہ الہ العالمین نے میرے نور کو پیدا۔ علامہ زوجی تحریر فرماتے ہیں
کہ جس وقت نہ یہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ یہ چاند تھے، نہ ستارے تھے، گویا کہ مخلوق کی حیثیت سے کوئی بھی شے موجود نہیں تھی سوائے تجلیات الہی، انوار الہی کے کچھ نہ تھا، سوائے عرش اعظم کے اور کچھ نہ تھا۔ علامہ زوجی ارشاد فرماتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نور سے ایک ٹکڑے کو الگ کیا اور اس کو ایک قندیل میں رکھا۔ قندیل سمجھ رہے ہیں؟ پہلے زمانے میں ہم لوگوں کے بچپنے میں دیہاتوں میں جب افطاری کھولنے کا وقت ہوتا تھا، اس وقت تو مائک وغیرہ نہیں تھا کہ آواز پہنچ جائے گی، تو وہ ایک جس کو بنگلہ زبان میں ہرکن کہتے ہیں، تو فرق اتنا ہی ہے کہ وہ پلاسٹک سے بنتا تھا، یہ شیشہ چاروں طرف لگا، یہ ہرکن، اسی کو اردو اور عربی میں قندیل کہتے ہیں۔ تو الہ العالمین نے اپنے نور سے ایک ٹکڑے کو الگ کیا اور اس قندیل میں، قندیل کے معنی روشن دان کیا، بنگلہ میں اسے ہرکن کہتے ہیں، تو اس قندیل میں رکھا اور رکھنے کے بعد حکم فرمایا کہ تم عرش اعظم کا طواف کرو۔ کس کا؟ عرش اعظم کا طواف کرتے رہو۔ علامہ زوجی ارشاد فرماتے ہیں 70,000 سال وہ نور کا ٹکڑا جو رب کائنات نے خود سے الگ کر کے قندیل میں رکھا تھا، وہ قندیل عرش اعظم کا 70,000 سال طواف کرتا۔ کتنے سال؟ 70,000 سال وہ طواف کرتا رہا۔ اس کے بعد رب کائنات نے اس قندیل کو بلایا اور اس قندیل سے اس نور کے ٹکڑے کو نکالا۔ مورخین دو طریقے کی روایت پیش کرتے ہیں۔ بعض مورخین ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نور کو رب کائنات نے سفید مرغے کی شکل عطا کیا، سفید مرغے کی شکل عطا کیا۔ بعض مورخین ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے اس نور کو مور کی شکل عطا کیا۔ مور جو پرندہ ہوتا ہے جس کے پر بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، بہرکیف یہ دونوں شکلیں پرندوں کی ہیں جی، اور ہر پرندے کی یہ خصوصیت ہوتی ہے، یہ اس کی فطرت اور مزاج ہوا کرتا ہے کہ جب وہ بھیگ جاتا ہے تو سوکھنے کے لیے ہم اور آپ ٹاول اور گمچے کا استعمال کرتے ہیں اور پرندے اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں۔ تو الہ العالمین نے اس نور کو سفید مرغ کی شکل عطا کیا یا مور کی شکل عطا کیا، اور عطا کرنے کے بعد حکم فرمایا کہ تم حوض کوثر میں غوطہ لگاؤ، ڈبکی لگاؤ۔ کہاں؟ حوض کوثر میں۔ جب وہ پرندہ حوض کوثر میں ڈبکی لگا کر کے باہر نکلا اور اپنے پر کو جھاڑنا شروع کیا، الہ العالمین نے فرشتوں کی ایک بٹالین کو حکم دیا کہ اے میرے فرشتوں، یہ جتنے قطرے اس پر سے گر رہے ہیں ان تمام قطروں کو اکٹھا کر کر کے میری بارگاہ میں پیش کرو۔ فرشتوں نے ان تمام قطروں کو اکٹھا کر کر کے رب کائنات کی بارگاہ میں پیش کیا۔ انہی قطروں سے الہ العالمین نے سارے انبیاء و رسول کی ارواحوں کو پیدا کیا۔ انہی قطروں سے الہ العالمین نے سارے انبیاء و رسول کی ارواحوں کو پیدا کیا۔ پھر اس سفید مرغ یا مور کو رب کائنات نے حکم دیا
کہ آپ حوض کوثر میں غوطہ لگائیں. جب وہ غوطہ لگا کر کے باہر نکلا اور اپنے پر کو جھاڑنا شروع کیا، رب کائنات نے فرشتوں کی دوسری بٹالین کو حکم دیا کہ اے میرے فرشتوں، اس پر سے جتنے بھی قطرے گر رہے ہیں ان تمام قطروں کو اکٹھا کر لو. جب سارے قطرات کو ان فرشتوں نے اکٹھا کر لیا، جمع کر لیا، کہا اس کو ٹکڑے میں بانٹ دو. اس میں ٹکڑے میں بانٹ دو. فرشتوں نے کہا اے الہ العالمین، یہ سارے قطرے ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکے ہیں. کہا اب میری بارگاہ میں پیش کرو. جب ان قطرات کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کر کے رب کی بارگاہ میں اس فرشتوں نے پیش کیا تو رب کائنات نے انہی قطروں کے ٹکڑوں سے سلف صالحین اور اولیاء کاملین کی ارواح سلف صالحین اور اولیاء کاملین کی ارواح ان کی روحوں کو پیدا کیا. پھر تیسری بار رب کائنات نے اس پرندے کو، وہ تو ظاہری شکل پرندے کی تھی، وہ اصل تو نور محمد ہی تھا، حکم دیا کہ آپ پھر حوض کوثر میں غوطہ لگائیں. جب حوض کوثر میں غوطہ لگا کر کے باہر نکلا یہ پرندہ اور اپنے پر کو جھاڑنا شروع کیا تو رب کائنات نے فرشتوں کی تیسری بٹالین کو یہ حکم دیا کہ اے میرے فرشتوں، ان تمام قطرات کو اکٹھا کر، جمع کر. فرشتوں نے سارے قطرات کو، سارے بوندوں کو اکٹھا کر دیا، جمع کر دیا. اور کر لینے کے بعد کہا اے الہ العالمین، سارے قطرات اکٹھا ہو چکے ہیں. کہا اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کرو. سیکنڈوں میں فرشتوں نے ان قطرات کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. پھر الہ العالمین نے ارشاد فرمایا اس کو ذروں میں تقسیم کر دو. سیکنڈوں میں فرشتوں نے اس ٹکڑے کو ذروں میں تقسیم کر دیا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، ان ذروں کو ذرہ در ذرہ میں تقسیم کر دو. سیکنڈوں میں ان فرشتوں کو ذرہ در ذرہ میں تقسیم کر دیا گیا. کہا اے الہ العالمین، وہ بون ٹکڑوں میں بھی بٹ چکے ہیں، ذروں میں بٹ چکے ہیں، ذرہ میں بٹ چکے ہیں. کہا اب میری بارگاہ میں پیش کرو. جب فرشتوں نے ان ذرہ در ذرہ کو رب کی بارگاہ میں پیش کیا، الہ العالمین نے ابتدائے دنیا سے قیامت کی صبح تک جتنی اولاد آدم پیدا ہوں گی ان تمام اولاد آدم کی ارواحوں کو پیدا کیا. ان تمام ارواح عالم کی اولادوں کو. اس کے بعد ساری روحوں کو اکٹھا کیا، ساری ارواحوں کو اکٹھا کیا. اور اکٹھا کرنے کے بعد ایک سوال کیا کہ اے میرے مخلوق، اے میرے بندو، قرآن مقدس نے اپنی زبان میں یوں نقشہ کھینچا، الستو بربکم. یہ سوال عالم ارواح میں ہو رہا ہے. محدثین ارشاد فرماتے ہیں ساری ارواحیں چیٹی کی شکل میں تھی. جب یہ سوال رب کائنات نے کیا تو ساری ارواحیں گردن جھکائے ہوئی تھی. یہ فیضان مصطفیٰ تھا کہ میرے آقا نے فرمایا بلا اے میرے رب، بے شک آپ میرے رب ہیں.
جب میرے مصطفیٰ کے اس بلا کو سنا ساری ارواحوں نے بیک وقت کہا بلا بلا بلا. یہ میرے مصطفیٰ کا فیضان. اسی روح جنت کے اندر بستا رہا بستا. مورخین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جنت کے اندر سیدنا آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی اور سیدنا آدم علیہ السلام شرمندگی کی بنیاد پر جنت کے باغیچے کے کبھی اس درخت کے پیچھے کبھی اس درخت کے پیچھے کبھی اس سائے کے پیچھے کبھی اس سائے کے پیچھے چھپ رہے تھے اور جتنے آداب بندگی سیدنا آدم میں موجود تھی وہ سارے آداب بندگی کا استعمال کر چکے تھے، لیکن رب کائنات سیدنا آدم کی اس لغزش کو معاف نہیں. اسی پشو پیش کے اندر عرش اعظم پر جب اس پریشانی سے نگاہ پڑی اور دیکھا کہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا آدم نے عز و انکساری کا ہاتھ پھیلا کر کے بارگاہ خالق کائنات میں یہ پیش کیا کہ مولا جس نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھ رکھا ہے اس نام محمد کے صدقے میں آدم کی اس خطا کو معاف فرما. لغزشیں معاف کر دی گئی. سیدنا آدم علیہ السلام نے کہا اے الہ العالمین، یہ آدم کی فطرت ہے کہ جب انسان کے ساتھ نوازش ہوتی ہے، عنایت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے تو اس کا حوصلہ اور بڑھتا جاتا ہے اور زبان کھلتی چلی جاتی ہے. تو سیدنا آدم علیہ السلام کی لغزش قبول ہوئی تو بڑا خوشگوار ماحول تھا. کہا اے الہ العالمین، وہ خطا، وہ لغزش جس کی شرمندگی کو لے کر کے آدم 40,000 سال درخت اور سایوں کے پیچھے چھپ رہا تھا، اپنی ساری آداب بندگی کو پیش کر کر کے تھک چکا تھا، لیکن آدم مجرم کا مجرم ہی تھا. جس نام محمد کے صدقے میں اتنے بڑے جرم کو اے میرے مولا تجھے تو نے معاف کیا ہے تو ایک کرم اور کر دے مولا، ایک نوازش اور کر دے مولا، ایک عطا اور کر دے مولا. اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروا دے. کیا کروا دے؟ دیدار. محدثین ارشاد فرماتے ہیں کہ آدم تو میرے محبوب کو دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا بے شک. کہا کر اپنے دونوں انگوٹھوں کو سامنے اس طریقے سے. جب سیدنا آدم علیہ السلام نے اس انگوٹھے کو سامنے پڑا کیا، مورخین لکھتے ہیں عکس جمال مصطفیٰ سیدنا آدم کے ان دونوں انگوٹھوں سیدنا آدم کو نظر آیا. جمال مصطفیٰ کا تاب نہیں لا کر بے ساختگی کے عالم میں، دیوانگی کے عالم میں جمال مصطفیٰ کو سیدنا آدم نے چوم لیا.